السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آج تو بہت شدید خوفناک ترین گرمی پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ابھی تک شام اثر ہے، شام ہونے والی ہے، اتنی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ 3 4 دن تو ایسے ہی گزر رہے ہیں، اب دیکھو پھر ٹھنڈ ہوگی تو پھر بندہ بھول ہی جاتا ہے، گرمی بھی آئی تھی۔ اللہ کی اپنی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کیسا بنایا ہے۔ قرآن پاک میں صاف آیا ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان بھول جاتا ہے، صحیح بات ہے کہ جلد باز بھی ہر بات میں جلدی چاہتا ہے، حالانکہ جلدی سنت یہی حدیث میں بھی یہی جلدی شیطان کا کام ہے۔ جو کام بھی آپ نے کرنا چاہیے کسی طریقے سے آرام سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ۔ جو حالات ہیں اس وقت بڑی سخت پریشانی دل میں آتی ہے، ان لوگوں کا سوچتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، پانی ہے کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہت سخت کمائی کی، بہت ہی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے اس ٹائم، بہت صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اس عذاب سے ہم سب کو نجات دیں۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں نوشہرہ پانی میں ڈوبا ہے، کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بلوچستان، سارا پاکستان ہمارا دل ہے، سارا پاکستان ہمارا گھر ہے، وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت پریشانی کے عالم میں خود ہی کوئی راستہ کرے، موچا کر نکال دے، کر دے۔ استغفار استغفار۔ آج اخبار میں پڑھی 4 سالہ بچی پتہ نہیں کہاں سے پانی میں تیرتی رہتی، انہوں نے نکالی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اللہ کی شان دیکھو ذرا، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ لکھی ہوگی نہیں وہ بچ گئی ہے۔ بڑے خوفناک چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دل اس دن میں جب دیکھا جانور پانی میں آ رہے ہیں تو جو میرے دل پہ ہیبت آئی اس پانی کو دیکھ کے۔ پانی کے اندر ایسے پانی آ رہا تھا، ایسے لگتا ہے اس کے اندر کوئی بلائیں ہیں، تو ایسے ایسے ہاتھ پیر مار کے آگے 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 ہو رہی ہیں۔ کوئی اتنا کوئی خوف آیا دیکھ کے، اتنی ہیبت آئی، اور جب دیکھا کہ پیچھے اتنی بڑی بڑی گائیں بھینسیں پانی ہوئی تو میرا تو دل ایسے پکڑ گئے ایک دم۔ یہی دل سے آواز ہے قیامت بھی تو ایسی آئے گی نا، ایسی افراتفری ہوگی نا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل اللہ تعالیٰ صحیح کرے، سارے لوگ پھر واپس اپنے اسی طرف لوٹ آئیں، عبادت کی طرف آ جائیں، اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، دل بڑے کریں، دل میں اسے رکھیں، سب کی اب جو اولاد بن کے مدد کریں۔ گزر جائے کہ یہ وقت پر بہت نظر آ رہے ہیں کہ بھئی بعد میں بھی بہت مشکلات ہوں گی، اتنی فصلیں کھڑی تباہ ہو گئی ہیں، سب جانور چلے گئے ہیں، سب کچھ گھر پانی میں بہہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچانا۔ اب اس کی پاک ذات کو موچا کرتے تو کر دے، بہت مشکل ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات سب سے عظیم ہے۔ آپ کو شیخ سعدی کی حکایت سناتی ہوں، دعا کی حقیقت۔ عجم کا ایک بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کے علاج شاہی طبیبوں کے پاس نہ تھا۔ انہوں نے اپنے تئیں بہت سی کوشش کی لیکن بادشاہ کی حالت نہ سنبھلی، وہ روز بروز کمزور ہوتا گیا، جہاں تک کہ پلنگ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ علاج معالجے کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا، حضور والا، ہمارے شہر میں ایک ایسا بزرگ ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اگر اس کی توجہ حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو شفا بخش دے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر با تدبیر اسی وقت بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور ہمارے حق میں دعا کرائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ بگڑ کر بولا، ہماری دعا سے اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ہمیشہ مظلوموں کو ستاتا ہے؟ جس نے خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کیا اس پر کس طرح رحم کرے گا اللہ؟ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی رحم کا امیدوار بنے۔ وزیر نے بزرگ کی باتوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا تو اسے توبہ کی توفیق مل گئی۔ اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کر دیا، خیر خیرات کے لیے خزانوں کے دروازے کھلوا دیے۔ یہ بات جب مرد بزرگ کو معلوم ہوئی تو اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت کے لیے دعا مانگنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی بزرگ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کا مرض ختم ہو گیا اور اپنے دوستوں کی طرح بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بزرگ نے اسے نصیحت کہ اے بادشاہ، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے تو لازم ہے کہ اب تو خوب مطاعت ہو کر زندگی گزارے۔ ایک بار گر کر سنبھل جانا تو ممکن ہے لیکن بار بار گرنے والا آخر سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں کہ دل کے دروازے کھول لیتی ہیں، عقل کے دروازے کھول جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے اور برے کاموں سے بچائے، کہ وہی بچائے گا تو ہم بچیں گے نا۔ جہاں ہم رہتے ہیں نا ہمارا گھر کے سامنے گراؤنڈس ہے، اچھا سامنے بھی گراؤنڈ اس طرف جو گھر ہیں ادھر کوئی بچے باتیں کریں تو ہماری رینگ ساری آوازیں آتی ہیں، یقیناً ہماری آوازیں اگر ہم بیٹھ کے آ کے آواز آتی ہوں گی۔ کئی بار ہم نے نوٹ کیا نا کہ ہم ادھر بڑے کمرے میں بیٹھ کے بات کریں گے، باہر دروازے کے پاس رہیں گے، وہاں ضرور آوازیں جاتی ہیں، بلکہ واش روم میں بھی پوری پوری آوازیں آتی ہیں۔ حیران اور میں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ بھئی آواز وہاں تک کیسے جاتی ہے، کیا وجہ ہو نا۔ کبھی میں دل میں کبھی جنات لے کے جاتے ہیں آوازوں کو، عجیب کوئی پتہ نہیں گراؤنڈ کا ہونے کی وجہ سے سسٹم پر گراؤنڈ ہے، درمیان میں بڑا فاصلہ ہے دوسرے گراؤنڈ کا، سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کس وجہ سے آوازیں یہاں آتی ہیں، ہماری آوازیں وہاں جاتی ہیں۔ اب آپ بڑے کمرے میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ادھر واش روم جائے گا، ٹوائلٹ جائے گا تو اسے ساری کہانی سنائی دے گی بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے نا، زندگی میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیا پتہ اب اس کی کیا وجہ ہے نا۔ یہ جگہ اونچائی پہ، گھر اونچائی پہ بنے ہیں، کیا وجہ ہے نا، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے بھی، حیرت بڑی آتی ہے بھی، پوری ہم بات سن سکتے ہیں ابھی اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو کبھی ایسے سنا نہیں تھا نا، اب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو حیران ہوتے رہتے ہیں، بس یہ کیا سسٹم ہے، کیا طریقہ ہے۔ آج ایک اور میرا واقعہ پڑا میرا دل خفا ہو گیا نا۔ ہمارے گھروں میں بھی نا شروع سے بھی امی جی بتاتی تھیں کہ بھئی کوئی مائیں ہوتی ہیں بچوں کو بدوائیں دیتی ہیں، تو شروع سے امی جی کہتی تھیں بھئی یہ بہت گناہ کی بات ہے، بدوا بچوں کو کبھی نہیں دے، ٹھیک ہے بچے ستائیں لیکن بدوا نہیں دینی، کیوں؟ کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، بات قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر اس عورت نے دیکھا کہ بھی ایک بچہ اپنی ماں کو بہت ستاتا تھا، میں پڑھا میرا بڑا دل خفا ہو گیا نا، اتنا وہ اپنی ماں کو تنگ کرتا تھا تو ماں اسے کہتی تھی بھئی تو استغفار کیسے بھی، پھر بھی جو کچھ بھی ہو نا ماں کو بدوا نہیں دینی چاہیے نا، اسے کوسنے لگ جاتی تھی بچے کو نا۔ ایک دفعہ بچے سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ ماں نے غصے میں کہہ ڈالا کہ اگر تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ ماں کی یہ بدوا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی، بلکہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے نیک اور لائق بنایا۔ جب یہ بچہ بڑو تو لوگوں میں اس کی عزت بڑھی ہے، اب کسی کو کیا پتہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ بچہ تو فلاں ہوتے اس سے ایسا ہونا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنا نوازا۔ اب ماں نے اس کی شادی کے پروگرام بنایا، خوبصورت لڑکی تلاش کی، شادی کی تیاری کی، لیکن ابھی شادی میں چند باقی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو موت دے دی۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی اور رو کر اس کا حال خراب ہو گیا ہے۔ کسی اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ ہم نے اس ماں کی بدعا قبول کی تھی، جس نے بچپن میں کہا تھا کہ یہ مر جاتا تو اچھا تھا۔ ہم نے اپنی یہ نعمت اس وقت واپس نہیں لی، ہم نے اس نعمت کو پروان چڑھنے دیا۔ اب تاہم جب یہ نعمت پک کر تیار ہوگی تو ہم نے اس کو اس وقت پھل دینے کے قابل ہوگی تو ہم نے اسے توڑا۔ غور کریں کہ اگر یہ قصور کس کا ہے، اولاد کا یا ماں باپ کا؟ اس لیے کہ بچوں کو تعلیم دینا اور ان کو سمجھانا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے۔ اتنا میرا دل خفا ہوا پڑھ کے، اتنا قابل بچہ تھا، بس پھر اس کی زندگی نہیں تھی، تو بات کس کی تھی؟ یہ بات صحیح ہے کہ ماں کی بددعا جاتی ہے۔ ایک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، وہ بچوں کو نا بڑی بدوائیں دیتی تھی اپنے بچوں کو بھی، چھوٹی چھوٹی بات میں، اس کی عادت تھی بھی، عادت ہوتی ہے نا ویسے بھی، تو بدوا بھی اتنی بری طرح بھی، اتنے برے الفاظ ہوتے تھے، استغفر اللہ کہ اگر ماں اور حواس میں سننے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو وہ خود بھی کانپ جائے، لیکن شیطان جو انسان کا ہوش حواس گم کر دیتا ہے، سننے والے سنتے تھے اور بڑے کبھی کبھی بندہ پریشان ہی ہو جاتا تھا کہ بھی اتنے غلط الفاظ جو بول رہی ہیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ وقت آ گیا تو یہ کیا کریں گے؟ ہر بات انہوں نے یہی کہنا، اے ٹوٹ پیڑے ہوں، استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوا، اس ماں کے دونوں بچے کافی عرصے بعد اچانک میں دونوں بچے ایک ساتھ مر گئے ایکسیڈنٹ میں۔ استغفر اللہ، شروع سے منع کیا گیا کہ بچوں کو بدوائیں نہیں دینی ہے، بدوا نہیں دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر لو، مار لو، جھٹکیاں دے لو،
اب جو سننے والی مائیں وہ بھی غور کریں، ہوش کریں، بدوا نہ دیں۔ یہ اپنی بدبختی ہے بچوں کو بدوا دینی، خود بدوا دینی بچے کو بجائے دعا دینے۔ دعا دینے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ چپ آ کے بیٹھ سے پھر اگر دعا نہیں دیتی بدوا بھی نہیں دینی۔ اب یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی سچا واقعہ ہے، اور یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ سچا واقعہ ہے۔ اور وہ آ کے جو میں بچہ ماں بچوں کو ایسے کہتی تھی، شرارتیں تو ساری دنیا کرتی، سارے بچے کرتے ہیں، بچوں کا عمر ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی، بڑے ہوتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن ماں کو بھی تو حوصلہ چاہیے نا، مائیں ایسی آج کل بیوقوف مائیں ہیں، جلد بازی میں لگی رہتی ہیں، کیا بندہ کرے پھر، اللہ ہدایت دے سب کو۔ روکھے اور ان کے بالوں کا ایک نسخہ میرے ہاتھ میں آگے میں آپ بتاتی ہوں۔ آج کل بال جھڑنے کا مسئلہ عام ہے، اس کے حل کے لیے ایک مفید ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ رات کو ایک کپ پانی میں ایک مٹھی بھر کوئی سی بھی چاول دھو کر بھگو دیں، ایسی 2 چمچ میتھی دانہ بھی دھو کر بھگو دیں۔ صبح اس کے پانی کو الگ کر کے کسی بھی صاف بوتل میں سنبھالیں، اور باقی چاول اور میتھی دانے کو بھی اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لیں۔ اب اس میں 1 عدد یا 2 بالوں کی لمبائی کی پر منحصر ہے۔ بال اگر زیادہ ہیں تو پھر زیادہ انڈے ڈالنے پڑیں گے، تھوڑے ہیں تو 1 انڈے کی زردی اور 1 یا 2 چمچ دہی ڈال کر مکس کر لیں۔ سرسوں کا تیل سب سے زیادہ مفید ہے، اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور تیل ملانا چاہیں تھوڑا سا ملا لیں۔ 1 عدد وٹامن ای کا کیپسول اگر موجود ہے تو وہ بھی ملا سکتے ہیں۔ ماسک کو بالوں کی جڑوں سے لے کے سروں تک مکمل لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں، پھر شیمپو سے دھو لیں۔ کنڈیشنر لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خود ہی آپ کے بالوں کو نرم ملائم بنا دے گا۔ ہفتے میں 1 بار یہ ماسک ضرور لگائیں، اور جو چاول اور میتھی دانہ کا پانی بچا رکھو فریج میں 2-3 دن آرام سے اسٹور ہو جاتا ہے، وہ بال دھونے سے 1-2 گھنٹے پہلے لگا لیا کریں، بال گرنا بھی کم ہو جائیں گے اور پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ بڑی زبردست آسان طریقہ ہے، میتھی دانہ تو ہمارے گھر بھی ہے، کچھ کرتے ہیں۔ پھر گلے کی تکلیف کے بارے چند ٹوٹکے لکھیں، آپ کو بتاتی ہوں۔ گلے کی تکلیف دور کرنے کے مندرجہ ذیل آسان آزمودہ نسخوں پر عمل کریں۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر باقاعدگی سے غرارے کریں، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ذرا سی سونف منہ میں ڈال کر دن میں کئی بار چبائیں اور اس کا رس نکل لیں، گلا اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جانے کی صورت میں بھی آدھا لیٹر پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پکائیں، جب چوتھا حصہ رہ جائے تو اسے اتار کر حسب ذائقہ چینی ملا کر دن میں 2-3 بار استعمال کریں، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 چمچہ سرکہ پانی میں ڈال کر غرارے کریں۔ 1 لیموں کو پانی میں 10 منٹ تک ابالیں، اس کا جوس نکال کے 1 گلاس میں ڈالیں، اس میں 2 چمچ گلسرین ڈال کر اچھی طرح ہلائیں، پھر 2 چمچ شہد ڈالیں اور گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ کھانسی قدرتی شربت تیار ہے۔ گلے کی خرابی میں ہونے والے کھانسی کے دوران 5 دن تک 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہو سکتے ہیں۔ مٹھی بھر سونف کے استعمال بھی کھانسی روکنے میں بھی عمدہ ثابت ہے۔ یہ ویسے میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ جب گلے میں کوئی ایسے خراش ہو رہی ہو تو سونف میں نے کئی بار کھایا، تو میں نے دیکھا بعد میرا گلا صحیح تھا نا۔ سونف کے حیرت انگیز فائدے ہیں، اس کے ایک تو یہ کہ کھانے سے نظر بھی صحیح ہوتی ہے، گلا بھی صاف ہوتا ہے، آواز کو اچھی ہو جاتی ہے، اس سے بے شمار فائدے ہیں، بس کوئی پسند کرے تو اب نہ۔ میں تو صحیح بات جب چھوٹی تو مجھے پسند نہیں، لیکن جب بڑی ہوئی تو مجھے اتنے اچھے لگے اور بڑے میں نے اس کے فائدے دیکھے نا۔ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں بازار کے تھوڑے سونف ڈالیں، 2-3 گھنٹے آپ آرام سکون سے گزر جائیں گے، نہ آپ کو پیاس لگے گی نہ آپ کو بھوک احساس ہوگا نا۔ جب واپس بھی آئیں گے تو آپ کی طبیعت بھی کوئی تھکاوٹ کوئی اثرات نہیں ہوں گی۔ سوچیں ذرا کتنے اس کی چیز کے فائدے ہیں، وہی سے پتہ سے علاج ہے، اگر کوئی خیال کریں تو۔ لکھا ہے کہ روزمرہ کی خوراک میں انگور، کھجور، امرود کا باقاعدہ استعمال کریں۔ تلسی کے پتے، ادرک، پیاز لے کر ان کا جوس نکالیں اور اس میں شہد کے 2 چمچ ملا کر 2 چمچ صبح شام استعمال کریں، یہ بھی ٹانک بن جاتے ہیں۔ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، لیموں کے رس میں ادرک شہد ملا کر استعمال کریں، سبزیوں کا سوپ صبح شام لیں، گھی اور تیل والی تمام اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں۔ روزانہ 2 چمچ شہد کا استعمال دمہ اور سانس کی دیگر بیماریوں میں مؤثر ہے۔
3 یا 5 انجیروں کو گرم پانی سے صاف کر کے رات میں گھڑے کے پانی میں ڈال رکھیں۔ نار میں وہ انجیر کھا کر گھڑے والا پانی پی لیں۔ صرف 15 دن تک عمل کریں، ہر بیماری سے افاقہ ہوگا۔ زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی آسان سن۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، گھر کے ہیں، تو اسے آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اگر آپ خیال کریں تو ہم تو شروع سے ایسی عادی ہیں، بھی بہت گلا خراب ہے تو غرارے کرنے، اگر نہیں ہے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ خرابی گلیسرین گلے میں لگا لیتے ہیں۔ گلیسرین اگر آپ کے پاس کوئی ڈراپر نہیں ہے تو آپ چمچ میں اسے ڈھکن میں تھوڑی سی گلیسرین ڈال کے نا، تو منہ آپ اوپر کر کے ایسے زبان سے گلے کے اندر ایسے ایسے پھیرتی رہیں، تھوڑی دیر لگا، تھوڑی دیر ایسے منہ اپنا بند رکھیں، اور 10 یا 5 منٹ کے بعد جب آپ منہ نیچے کریں گے اندر سے لیسدار پانی نکلے گا، گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کے صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے، یہاں تک جب دم نکلنے لگے اور موت کے وقت قریب آ جائے تو کہنے اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا فلاں جگہ دیا جائے، موت سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے شریعت مطالعہ نے حکم دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر 2.5 سے زیادہ اس کی بہتری نہیں ہوگی۔ صحیح، کتنی زبردست بات ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی مت ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالص سے رک جانا۔ حضرت مالک بن خبیر فرماتے ہیں کہ انصار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے۔ 1 سال قحط ہو گیا کہ حالات ابتر برے ہو گئے، تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ یعنی مال تو خرچ کرنے کے واسطے ہے، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کی موافقت رکھ، نصاب میں رکھ کر باقی زائد وہ خرچ کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے اہل عیال کی خرچ سے جو زائد بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے آدمی، جو کچھ تیرے پاس سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، بہتر ہے کہ تیرے لیے تو اس کو روک رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں۔ اور خرچ کرنے والوں میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں سے اور اونچا ہاتھ، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس لینے والے ہاتھ سے۔ کتنی زبردست ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے نقل کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید حضری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو ایسی شخص سواری تھی، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو ایسی شخص کا توشہ تھی، اس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات اہتمام سے بات فرمائی کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق نہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوا۔ بعض علماء نے عفو کو ترجمہ ہلکا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے۔ اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان نہ ہو کر کے دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا ضائع ہونے سے آخر کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ بعض آدمی اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کھانوں کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی بہرائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت سید ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کے لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا کہ بہت سے کپڑے چندے میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے وہ 2 کپڑے اس صاحب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں کی صدقے کا مال دیا، تو انصاف نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ اس کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں ان احتیاط کے باوجود خود خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، لیکن ایسے نہیں
حضرت علی کا بھی یہی فرمان تھا کہ اتنی خیرات نہ کرو کہ پھر خود تمہیں مانگنا پڑ جائے. ظاہر ہے پھر مانگنا تو منع کیا گیا کہ مانگنا سخت بری عادت ہے. ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے. یونس ادیب لکھنے والے ہیں اپنی کتاب میرا شہر لاہور میں لکھتے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر روزوں کے دوران مسلمانوں کی سرگرمیاں محدود ہو جاتی تھیں. عورتیں روزے رکھ کر گھروں میں ہاتھوں سے سوئیاں بناتی تھیں اور انگلیوں کے پوروں سے بنی ہوئی سوئیاں پکنے سے بہت لذیذ اور نرم ہو جاتی تھیں. مائی نئی بیائی بیٹیوں کے تہوار تیار کرتی تھیں اور ان کے سسرال والوں کو دے کے آتی تھیں. اس سے مجھے یاد تھا کہ ہماری امی جی بھی گھر میں سوئیاں بناتی تھی. کوئی مشین تھی اس میں نا، تو رسیاں باندھ کے نا وہ سوئیاں لمبی لمبی ہوتی تھیں اس کی طرح نا، اس میں ایسے میدا ڈالنا چلانا اور پھر رسی کے دھاگے سے چھوٹی چھوٹی رسیاں اس میں سوئیاں ڈالتے تھے. وہ جب بنائی جاتی تھی تو اتنے مزے کی ہوتی تھی، اتنے مزے کی کوئی آدمی نا. وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. جب ہم پنڈی رہتے تھے ہمارے ساتھ رہتی تھی وہ فیصل آباد کی میدا باجی نا، تو وہ سردی میں جب فارغ ہوتی نا تو تھوڑی سی میدا پہ اس نے گوندھ کے تیار رکھا ہوتا تھا نا، ہاتھوں سے اسے لمبی لمبی بنا کے نا ایسے، تو پھر ایسے انگلی سے انگوٹھے اور شہادت انگلی سے ایسے ہاتھوں سے کرتی تھی. چھوٹی 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 وہ بنتی تھی نا، پھر ان کو سوکھنے رکھ دیتی. جب سوکھ جاتی تھی پھر ان کو آئل میں کاٹ کے پھر دودھ میں یا آئل میں ایسے کر کے بنا لیتی تھیں، دودھ میں بھی بناتی تھیں. بہت مزے کی ہوتی تھیں. اب تو خیر وہ خواب و خیال ہو گئی ساری باتیں اس زمانے کی. ان دنوں آٹے میں میدے میں ہر چیز میں بڑی لذت تھی، بڑا ذائقہ آتا تھا. اب تو یہ خیر کہ وہ سارے لوگ عبادت گزار ہوتے تھے، وضو میں رہتے تھے، نماز میں باقاعدہ قرآن پاک سب کچھ، تو اس سے وہ ان چیزوں میں بڑی لذت آتی تھی. اب یہ زمانے کوئی مزہ ہی نہیں، ختم ہی ہو گیا. اب وہ چیزیں کبھی نظر بھی نہیں آئیں نا. بڑی زبردست کتاب کا پیراگراف لکھے ہوئے، بڑا اچھا لکھتے ہیں. تو وہ اب تو وہ زمانے ہی ختم ہو گئی. عید والے دن جو باتیں ہمارے زمانے میں ہوتی تھی، سارے خوش ہونا، ایک دوسرے سلام کرنا، خوش ہونا. قائد اعظم محمد علی جناح سچے لیڈر میدان سیاست میں آئے تو غیر متزلزل قوت ارادی ان کی کامیابی کی بڑی وجہ بنے. وہ 1896 میں انگلستان سے سب سے کم عمر بیرسٹر بن کر آئے. شروع سے دبلے پتلے سیدھے سادے مگر اپنی ذات میں پر اعتمادی کی روح رکھتے تھے. سبحان اللہ. بچپن سے ان کی آنکھوں میں جداگانہ چمک تھی اور یہ لباس میں نفاست کا پہلو نمایاں تھا. ڈھیلا اور غیر موزوں لباس ناپسند تھا. حیران ہوتا ہے. قائد اعظم ایک بھرپور شخصیت تھے کے مالک تھے. وہ قائد اعظم کی حیثیت سے بھی وہ برتر تھے. یہ ان کے لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے جو ان کے ساتھ کندھا ملا کر چلے. قائد اعظم نے اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. گویا وہ مسلم قومیت کے معمار تھے اور اسی قومیت کو انہوں نے فروغ دیا. ان کا ذہن صاف ستھرا تھا اور ان کو اپنی ذات پر مکمل اعتماد تھا. جناح رضی اللہ تعالیٰ کو ہزارہ پاک قسم کی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا، تاہم اس میدان کا سہارا وہی اور اقبال کی بصیرت کے وہ قائل تھے. کیونکہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلم ہوم لینڈ کا ذکر چھیڑا اور جو خواب دیکھا تھا جناح رحمۃ اللہ نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا. کوئی چند سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو حالات کو ترغیب دیتے ہیں. جناح ایسے ذہین طالب علم تھے جنہوں نے آگے چل کر اپنی زندگی میں بلند مقام حاصل کیا. قائد اعظم اپنی ذہانت کے بل بوتے پر خوشی اور غم متوازن فیصلہ کرتے تھے. وہ 25 دسمبر 1947 کو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آف نارتھ ویسٹرن ریلوے کے 7 افیسرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کو برتھ ڈے پر ریلوے کے استقبالیہ ہال مدعو کیا اور نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا. اور گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم نے استقبالیہ کے جواب میں فرمایا، اس وقت مہاجرین کی آمد سے ملک بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، لیکن ہمیں سورج کی اچھی کرنوں کے انتظار ہے. قائد اعظم کے استقبالیہ میں نہایت اعلیٰ مہمان نوازی کے مظاہر دیکھنے میں آئے. ان کی خدمت پیش کی گئی. پاس نامہ میں کہا گیا، سر ہم آپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیں گے. اس پر قائد اعظم کا اب تک تو ہم آگ سے کھیل رہے ہیں، سکھ کی روشنی کے انتظار میں ہیں، اور ساتھ یہ کا مجھے فکر نہیں. اگر قوم نے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف ہم دنیا کی 5ویں بڑھ کے اسلامی ریاست بنیں گے بلکہ دوسری ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کریں گے. قائد اعظم نے حاضرین سے کہا کہ آپ اس آزمائش کے لیے تیار رہو، اپنے ارادوں کو مکمل کر لو اور باہمی تعصب اور حسد کو چھوڑو.
ہم اس وقت مشکل سے گزر رہے ہیں، ہمیں خوب دیانتداری سے قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ کوہ قائد اعظم نے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کو زندگی کا نصف عین کا بنایا اور کہا اگر ہم متحد رہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور مذہب کے ذریعے اصولوں پر ڈٹے رہے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے تو ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان بن جانے کے بعد فوراً بعد آپ نے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ صبح 21 توپوں کی سلامی سے گورنر جنرل ہاؤس میں آپ کی آمد کا اعلان ہوا۔ زبردست۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔